دوستو، پنجاب میں الیکشن کروانے کے حوالے سے اور مئی کی ڈیٹ دینے کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن 4 اپریل کو آیا، اس نے بہت سارے سوالوں کو جنم دیا۔ پہلا سوال یہ کہ جب کہا بھی گیا اور نکتہ بھی بیان کر دیا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے کہ آخر پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں توڑی کیوں گئی، جہاں اتنے گہرائی سے اور اتنی فہم و فراست سے عدالت عظمیٰ سیاسی معاملات پر، ایگزیکٹو کے معاملات پر غور کر رہی تھی، وہاں اس بدنیتی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے تھا کہ آخر اسمبلیاں کیوں توڑی گئیں۔ ایک سوال یہ بھی بڑا جنم لے رہا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب موجودہ حکومت عدالت کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہی، وائل آن دا ادر ہینڈ جس دن عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی اور عمران خان گھر گئے تھے قومی اسمبلی سے، تو اس دن یہی چیف جسٹس اور یہی عدالت تھی، تو تب من پسند فیصلہ تھا۔ نظریہ ضرورت کا لفظ بڑا گردانا جا رہا ہے۔ تو اس ضمن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عدالت نے اس دن کوئی ڈیسیژن دیا تھا؟ اگر تو 10 اپریل کو کوئی ڈیسیژن نہیں دیا، محض یہ کہا گیا کہ قاسم سوری صاحب ووٹنگ ہونے دیں، یعنی ووٹنگ تحریک عدم اعتماد کا جو پروسیس ہے اسے ہونے دیں، اگر تو بغیر پروسیس سے نکالا گیا تو اٹس اوکے، یہ رانگ تھا، لیکن کوئی ڈیسیژن تو نہیں آیا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے، 3 سوال بڑے اہم ہیں۔ 4 اپریل 2023، 26 جولائی 2022 اور 22 مئی 2022 کو۔ چلیے 22 مئی 2022 کو کیا ہوا؟ 25 لوگوں کو ووٹ پنجاب اسمبلی میں نہیں ڈالنے دیا گیا۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا آئین یہاں خاموش تھا، دیگر شقوں سے متصادم تھا، یا سوال اٹھا رہا تھا؟ تو پھر یہاں اخلاقی معیار کو، ایسا اگر آئین کر بھی دے تو یہاں اخلاقی معیار کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے اور لیڈرشپ راستہ نکالتی ہے، کوئی عدالت نہیں۔ عدالت کا کام جس طرح عدالت اب کر رہی ہے، کلیم کر رہی ہے کہ میں نے تو آئینی کام کیا ہے، تو وہ آئینی حدود ہی میں رہتی ہے۔ آئیے 26 جولائی کو کیا ہوا؟ 26 جولائی کو رات 11 بجے جناب پرویز الہی کو حلف اٹھوانا، کیا جلدی تھی؟ ایگزیکٹو میں کیا انوالومنٹ تھی؟ پھر 4 اپریل کو پھر آپ کے سامنے کہ الیکشن کی ایک طرف ڈیٹ دی جاتی ہے، بھائی 90 دن تو پھر اوپر ہو گئے نا، 90 دن تو پھر اوپر ہو گئے، ڈیٹ دی جاتی ہے اور 90 دن سے 13-14 دن اوپر یہ بات کر کے پانی میں مدانی ڈال کے بات کی جاتی ہے کہ جی چونکہ الیکشن کمیشن نے وقت ضائع کیا، لہٰذا اچھا جی وقت کسی نے بھی ضائع کیا، ہاں ایک قاتل تھا، اس نے قتل کرنے سے پہلے بڑا ترس کھایا لیکن قتل کر دیا، تو کیا آپ اس کی پھانسی کی سزا یا عمر قید کی سزا ختم کر دیں گے کہ اس نے ترس کھایا؟ جب پھانسی کی سزا پھانسی ہے تو پھر قتل کی سزا پھانسی ہے، تو پھر 90 دن کا مطلب بھی تو 90 دن تھا۔ ہاں کے پی کے والے 90 دن کس باڑ میں گئے؟ عدالت عظمیٰ کے فیصلے میں، اس تناظر میں کے پی میں کیوں کہا گیا کہ متعلقہ سے رجوع کرے، پنجاب میں الیکشن ضرور کروایا جائے اور 90 دن میں کروایا جائے، 90 دن نہیں ہوئے تو چلو جی 10 دن کی تو 15 دن کی اوپر کروایا جائے، کے پی میں کیوں نہیں ساتھ ہی فیصلہ دیا گیا؟ اب وہ جو کہتے ہیں نظریہ ضرورت کے تحت پی ڈی ایم چاہتی تھی کہ فیصلہ لے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا،
پی ڈی ایم کے سیاستدانوں کو اپنا بیانیہ دینا ہے، اپنا اگلا لائحہ عمل جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ اگر کسی جرنلسٹ کو یا تجزیہ کار کو کوشچنز اٹھانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے عدالت عظمیٰ کے فیصلے پہ، تو یہ جرنلسٹ کا اپنا ہے۔ اگر کوئی جرنلسٹ کسی پی ڈی ایم کی محبت میں اٹھا رہا ہے تو پھر یہ اس سے پوچھئے، وہ سوچے اور اس کی سوچ اس کے ساتھ۔ لیکن اگر کسی جرنلسٹ کا ان کے ساتھ فریکوینسی ملتی ہے تو یہ ایک محض اتفاق اور اصولی موقف بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں میں اپنی ایک عرض کروں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ عدالت سے بغاوت نہ کریں، پی ڈی ایم حکومت عدالت سے بغاوت نہ کرے، ریویو میں جائے، فل کورٹ کی درخواست پہ جائے، ریویو میں جائے۔ سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے کہ وہ عدالت جس نے 26 جولائی کو اپنا کھیل کھیلا، وہ 26 جولائی 2022، وہ عدالت جس نے 22 مئی 2022 کو اپنا کھیل کھیلا، وہ عدالت عظمیٰ جس نے 4 اپریل کو اپنا کھیل کھیلا، اور وہ عدالت جس نے لاہور تخت لاہور یعنی پنجاب کے لیے اور کھیل کھیلا اور کے پی کے لیے اور کھیل کھیلا، وہ عدالت یہ بھی تو بتائے نا، یہ کنفیوژن دور کرے کہ وہ 4-3 کا فیصلہ جو 4-3 کا فیصلہ تھا، اور اسے کبھی 2-3 کا بتایا جاتا ہے، کبھی کچھ بتایا جاتا ہے، کبھی کچھ پکوان پکایا جاتا ہے، وہ اصل میں معاملہ کیا تھا اس کو دیکھنا ہوگا۔ ارے یار، ہم یہ کیوں بولتے ہیں کہ جناب علی یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ بھی تو آئینی ادارہ ہے، اسے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے دی جائے۔ الیکشن کمیشن والا کام عدالت عظمیٰ کا نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن بھی آئینی ادارہ ہے۔ اچھا چلیے شوق ہے پورا کیجئے، لیکن عدالت عظمیٰ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ آنے والے الیکشن کی میں کیا گارنٹی ہے کہ وہ فیئر ہوں گے؟ کوئی ہے گارنٹی؟ کوئی دی گئی ہے؟ اچھا چلیے یہ بھی چھوڑیے، 2 صوبوں میں الیکشن، بھلے ہی ابھی کے پی کا اعلان ان پہ چھوڑ دیا، متعلقہ ادارے پہ، کے پی اور پنجاب کا آپ صوبوں کا الیکشن کروا رہے ہیں، اور وہ جو سندھ ہے اور وہ جو بلوچستان ہے اس کا عدالت نے کیا سوچا؟ عدالت کے پاس اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ پھر جب جنرل الیکشن ہوگا اس میں کیا ہوگا؟ جب وہ جنرل الیکشن ہوگا تو اس میں کیا ہوگا؟ یہ اصل معاملہ رونا دھونا کہیں پنجاب لاڈلے کو دینا تو نہیں ہے۔ ہم پھر یہ ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی جاؤ ریویو میں، حکومت جاؤ ریویو میں، لیکن ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے نزدیک پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ آئینی ادارہ ہے، ایگزیکٹو میں انوالو نہیں ہونا چاہیے عدلیہ کو۔